اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے جہاں حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ پاک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان حلال چیزوں کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ ان حلال چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ کہے جی یہ چیز تو حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، بوتل پینا حلال ہے، بسکٹ کھانا حلال ہے، کوئی بھی حلال چیز آپ لے لیں، پیسے کمانا حلال ہے، پیسوں کو اپنے پاس رکھنا حلال ہے۔ جو حلال چیز ہے اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی حلال ہونا ہی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز حلال ہے، بکری حلال ہے، بھینس حلال ہے، گائے حلال ہے، اب اس کو آدمی جیسے مرضی حاصل کرے، جیسے مرضی استعمال کرے، یہ نہیں۔ اس کا بھی اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے بکرا، بکری، بھینس، گائے، ان جانوروں کو استعمال کرنا ہے، ان کے دودھ کو استعمال کرنا ہے، ان کے گوشت کو استعمال کرنا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کو شرعی طور پہ ذبح کیا جائے، شرعی طور پہ ذبح کرنے کے بعد پھر اس کا گوشت استعمال کیا جائے۔ پھر اس کے گوشت کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے، ان کو استعمال کرنے کے اسباب اور ذرائع اور طریقے بھی کیا ہونے چاہیے؟ حلال ہی ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو انسان پیسے کماتا ہے، جو انسان کی آمدن ہوتی ہے، ذریعہ روزگار ہوتا ہے، اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہوں، اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، جیسے مرضی میں کماؤں، ایسا نہیں۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، بیوی بچوں کے لیے روزی کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا ایک انسان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، جو اس کی ذمہ داری میں لوگ آتے ہیں۔ اب ان کی کفالت، ان کی پرورش، ان کی تربیت بھی کس طریقے سے کرے گا؟ جائز ہی طریقے سے کرے گا۔ یہ نہیں کہ جس طرح کا مال آ جائے، جیسے بھی مال آ جائے، اس کو حاصل کرنے کا جو بھی طریقہ اپنایا جائے بس وہ صحیح ہو، ایسا نہیں۔ بلکہ جو بھی آمدن، جو بھی پیسے، جو بھی طریقہ کار استعمال کریں گے، وہ ذریعہ، وہ کسب اور وہ طریقہ کار بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز اور حلال ہونا چاہیے۔